اور عیسیٰ ابن مریم کہیں گے آج ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ سرکار جہاں انبیاء کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ نفسی نفسی کر رہے ہیں، ادھر تو اڑے بابے کتنے آ گئے۔ اس کا مطلب ہے یہ اپنے بابوں کو انبیاء سے بھی بڑا سمجھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آپ کے بابوں کے ماننے والوں کے لیے، چلو بابوں کو ہم کچھ نہیں کہتے، اس نے زن رکھ لیتے ہیں، ماننے والوں کے لیے ان بابوں کی بزرگی فارغ کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ انہیں نبیوں سے بڑھا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری شریف کی حدیث 65 یہ سنا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی کہیں گے۔ یہ اس وقت انبیاء علیہ السلام کا اسٹیٹس ہوگا کہ وہ نفسی نفسی کہیں گے، کسی اور کی طرف جاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ بزرگ ہمارے کام آئیں گے، تو یہ بزرگوں کو انبیاء علیہ السلام سے بڑھا دیتے ہیں، اور بزرگوں کی بزرگی ختم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ نبیوں سے ان کو بڑھا دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ایک غلط آدمی اور جھوٹا آدمی ایسی بات کر سکتا ہے۔ حدیث صحیح ہے لیکن رزلٹ نکالنا 100% غلط ہے، کیونکہ اگر یہ رزلٹ نکالا جائے کہ انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی کہیں گے تو کوئی اور شفاعت نہیں کرے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک عام آدمی بھی دوسروں کی شفاعت کرے گا۔ نسائی شریف میں حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس طرح تم ایک دوسرے کے حقوق کے متعلق جھگڑا کرتے ہو، خدا سے تم اس طرح جھگڑا کرو گے قیامت کے دن، اور کہو گے کہ یا باری تعالیٰ اس بندے کو تو نے جہنم میں کیوں ڈالا، یہ تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ نسائی شریف میں حدیث ہے 5013 صحیح حدیث ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا جاؤ ان کی سفارش کرو، وہ ان کو پکڑ پکڑ کے جہنم سے نکالیں گے۔ تو عام آدمی اپنے بھائیوں کی سفارش کرے گا، تو کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عام آدمی کی اتنی فضیلت بیان کر دی کہ نبی تو نفسی نفسی کریں گے، ایک عام آدمی دوسروں کی سفارش کرے گا؟ اب یہ فتویٰ پھر نبی علیہ السلام پر لگے گا اس کے بقول کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو فارغ کر دیا انبیاء علیہ السلام کو، اور فرشتے، نبی علیہ السلام فرماتے فرشتے سفارش کریں گے، قرآن پاک سفارش کرے گا، چھوٹے بچے، صغیر بچے سفارش کریں گے۔ تو کیا سب ایک چھوٹا بچہ اس کی فضیلت نبی سے زیادہ ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے، یہ غلط تعلیم پہنچا رہا ہے۔ یا تو یہ جاہل ہے یہ بالکل کمینہ آدمی ہے، جاہل تو اپنے آپ کو کہتا نہیں، پرلے درجے کا کمینہ آدمی ہے، اس لیے کہ یہ جو حدیث ہے 65 بخاری میں، یہ شفاعت کبریٰ سے پہلے کے واقعات ہیں۔ 2 واقعات ہوں گے، ایک شفاعت کبریٰ کے بعد اور ایک واقعات شفاعت کبریٰ سے پہلے، یعنی نبی علیہ السلام نے ابھی سفارش کا دروازہ نہیں کھولا، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا، غضب بھی ہوگا، تو لوگ پریشان ہو کے نبیوں کے پاس جائیں گے، مدد مانگیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیر، کسی اور کی طرف جاؤ۔ بخاری 65۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کسی اور کی طرف جاؤ، ہاں میں تمہیں نبی علیہ السلام کا در بتاتا ہوں، وہاں جاؤ، تمہاری بات مانی جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں جھکیں گے، جائیں گے، سجدہ ریز ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تو آپ مانگی آپ کو دیا جائے گا۔ شفا تو شفا، آپ سفارش کریں گے تو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد نبی بھی سفارش کریں گے، ولی بھی، صحابہ، تابعین، محدثین، فقہاء، چھوٹے بچے، نمازی، شہید، قرآن، روزہ، یہ سب سفارش کریں گے۔ تو یہ جو 2 باتوں کو مکس کر رہا ہے اور اس سے غلط رزلٹ نکال رہا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہے، نبی علیہ السلام سے غداری ہے، دین اسلام سے غداری ہے۔ کل ایسا اور جاہل کھڑا ہو جائے کہ بخاری میں تو یہ ہے کہ قرآن سفارش کرے گا، اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہیں، تو ہم اسے سمجھائیں گے کہ جاہل نہ بن، پڑھ لے کہ شفاعت کبریٰ، یعنی نبی علیہ السلام کی جب شفاعت قبول ہوگی، اللہ قبول فرمائے گا، اس کے بعد یہ سب سفارش کریں گے۔ مسلم میں حدیث ہے 1874، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن پڑھا کرو، یہ قرآن پڑھنے والی کی سفارش کرے گا۔ اور اسی طرح مسلم شریف میں حدیث ہے 1876، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی۔ اور مشکات المصابیح میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے، روزہ سفارش کر رہا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 2635، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے بچے، صغیر بچے اپنے ماں باپ کو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ تو چھوٹے بچے سفارش کریں گے، تو انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہیں، تو یہ فتویٰ کس پہ لگے گا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کو نبیوں سے بڑھا دیا؟ جس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ ان بزرگوں کی بزرگی فارغ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ ان کو نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں، یہ کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے۔
بھائی نبی علیہ السلام کا فرمانے کہ مسلمان سفارش کریں گے، چھوٹے بچے سفارش کریں گے، ایک شہید 70 مسلمانوں کی سفارش کرے گا جو اس کے رشتہ دار ہوں گے۔ ترمذی میں حدیث ہے 1663۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ابن ماجہ میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں 4323 نمبر روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا امتی ایک ایسا ہوگا اتنے لوگوں کی سفارش کرے گا جس طرح مضر کا قبیلہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی سفارش کرے گا۔ تو کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عام مسلمان کو آگے بڑھایا ہے، نبیوں سے زیادہ ان کو اہمیت دے دی ہے؟ تو یہ تو فتویٰ نبی علیہ السلام پر جائے گا اس کے قول اور اس کے ٹون کے مطابق نہیں، یہ اس کی جہالت ہے یا اس کا کمینہ پن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولیاء کرام سے بغض رکھتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور اعلان جنگ ایسے ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے ذلیل کر رہا ہے، جو بھی ولی، پیر، فقیر، حافظ قرآن، شہید یا قرآن پاک یہ سفارش کریں گے، یہ شفاعت کبریٰ کی بات ہے۔ تو اس نے تعلیم صحیح نہیں پہنچائی، اس نے غلط بات کی، حدیث سنا کے غلط رزلٹ نکالا، اور یہ تہمت باندھی کہ بزرگوں کی بزرگی فارغ ہونے کے لیے اتنا کافی کہ یہ ان کو نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی گھٹیا پن اور جہالت والی بات ہے، اور کمینہ پن ہے اس کا۔ ایسے کمینوں سے بچیں، ایسے کمینوں سے بچیں جو اللہ کے ولیوں کے دشمن ہو جائیں اور اس گھٹیا پن پہ اتر آئیں کہ پوری تعلیم آپ کو نہ پہنچا سکیں۔